10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کی لاش کی حفاظت کرنے والا شیر ابو الحارث کون تھا؟ امام حسین کی بچپن میں پالے ہوئے اس شیر کو کیوں آزاد کیا گیا؟ یہ شیر آزاد ہونے کے بعد کہاں گیا اور پھر کربلا میں کس طرح پہنچا اور ابو الحارث شیر نے یزیدی فوج کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا شیر رکھا ہوا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ اس کو مولا سے بہت پیار تھا۔ چونکہ مولا حسین کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا تو وہ شیر باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور شیر جوان ہو گیا۔ کچھ صحابیوں کو اس کی اتنی تکلیف اور حسد ہوا کہ ابو الحارث کو وہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنایا اور سوچا کہ اس شیر کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ آخر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہمیں کاٹ نہ لے۔ جنگل کی چیز ہے اور جنگل میں ہی اچھی لگتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جنگل میں جوڑا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ کل تم کو یہ شیر مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کے پاس آئے، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا حسین، تمہارا شیر تو جوان ہو گیا ہے۔ امام حسین مسکرائے اور نانا جان کی گردن میں باہیں ڈال کر بولے، جی نانا جان، جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے ان سے محبت زیادہ کرتا ہے اور میرے بغیر نہیں رہتا۔ نبی پاک نے فرمایا، حسین بیٹا، آپ کے نانا کے صحابی ڈرتے ہیں، اس سے وہ نماز کے لیے آتے ہیں اور ان کو ڈر ہے کہ یہ شیر ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، بیٹا اسے آزاد نہ کر دے۔ یہ کہنا تھا کہ اتنے بڑے بڑے آنسو امام علیہ السلام کی رخسار پر آئے، مگر مسکرا کر فرمایا کہ نانا جان، آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام روئے اور فرمایا، نانا جان، دیکھ کے باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ نبی پاک نے مولا حسین کو سینے سے لگا لیا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے آئے تو ابو الحارث نے کہا کہ مولا علیہ السلام، آج اتنی جلدی؟ احسان۔ مولا نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا علیہ السلام، میں جاتا ہوں، پر ایک شرط ہے، پھر ایک دفعہ ملاقات ضرور ہوگی۔ مولا علی نے فرمایا، تاریخ یاد کرو، 61 محرم الحرام، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا۔ ابو الحارث نے کہا کہ مولا، آواز کون دے گا؟ کیا آپ دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کہ آپ کا بھائی عباس علمدار دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا امام کون دے گا؟ تو آپ علیہ السلام روئے اور فرمایا، میرے 4 سال کی بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہا تمہیں آواز دیں گی، یا ہماری اماں فضہ سلام اللہ علیہا آواز دیں گی۔ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر فضہ سلام اللہ علیہا نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ وہ روز عاشور کے بس بی بی نے آواز دی کہ ابو الحارث چل دیا، میرے بابا کے لاشے پر گھوڑے بھاگ رہے ہیں۔ مگر ہائے افسوس کہ جب ابو الحارث کربلا کی زمین پر پہنچا تو امام علیہ السلام کی لاش 7 حصوں میں تقسیم تھی۔ ادریس بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور عمر سعد لائن کے لشکر نے لاشِ اقدس کو دوبارہ سے پامال کرنا چاہا تو فضہ نے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے کہا کہ بی بی، ایک روز میں سمندر میں محو سفر تھی کہ میری کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرے پر پہنچ گئی۔ وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے ابو الحارث، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز ہوں۔ جب
اس نے یہ سنا تو غراتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور راستے کی طرف میری رہنمائی کی۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے آواز دوں، بلاؤں اور میں اسے بتاؤں کہ یہ لوگ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ بی بی فضہ اس شیر کو آواز دیتی ہیں۔ ابو الحارث شیر نے اپنا سر اٹھایا۔ فضہ نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے امام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ ان کا لاشا دوبارہ پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام کے لاشوں پر آیا اور لاش اقدس پر بلند آواز سے گریہ کر کے رونے لگا اور دونوں ہاتھوں سے جسم اقدس کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے تو شیر کو دیکھا۔ عمر سعد نے لشکر لین سے کہا کہ یہ فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلانا اور واپس لوٹ جاؤ۔ چنانچہ سب واپس لوٹ گئے۔ جناب فضہ سلام اللہ علیہا نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب سلام اللہ علیہا کو سنائی اور اس طرح لاش مزید پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ واضح رہے کہ یہ شیر ابو الحارث مولا علیہ السلام کا پالا ہوا شیر تھا، جو کہ خاندان نبوت کا وفادار تھا اور مولا علی سرکار سے منسوب ہے۔ جناب بی بی فضہ سلام اللہ علیہا جناب بی بی فاطمہ زہرا کی وفادار کنیز تھیں، جنہوں نے رحلت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بعد بھی ان کے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور جناب بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے ساتھ ساتھ رہیں اور کربلا میں بھی امام حسین کے ہمراہ رہیں اور ان کی بہن اور بیٹیوں کا سہارا بنی، جنہیں اماں فضہ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں جناب بی بی فضہ سلام اللہ علیہا کو 3 دعاؤں کی قبولیت کی سند بخشی تھی۔ واقعہ کربلا پیش آنے سے قبل وہ دعائیں مانگ چکی تھیں اور ان کی تیسری دعا جو انہوں نے واقعہ کربلا کے لیے سنبھال رکھی تھی، لاشہ امام حسین علیہ السلام کو ایک بار پامال کے بعد دوبارہ پامالی سے بچانے کے لیے ابو الحارث یعنی شیر فضہ کو بلوایا جانا تھا۔ سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور سلام امام حسین علیہ السلام پر، ان کے پاک خون پر اور اہل بیت پر۔